اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ممبرس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ماہ مبارک کے رمضان کا 24واں روزہ تھا، 25ویں روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ تاک رات ہے، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، دعائیں بہت زیادہ کیجیے گا اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں، پروردگار آپ کو خود یاد رکھے گا۔ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ اگر تم کسی کے مومن بھائی کے لیے دعا کرو گے تو پروردگار 2000 فرشتے خلق کرے گا جو تمہارے لیے روز قیامت تک دعا کریں گے۔ یہ پروردگار کا کرم ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کو یاد رکھنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، اس منہ سے دعا کرو کہ جس سے کبھی تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں ایسا کس طرح کر سکوں گا، تو بتا۔ تو پروردگار نے کہا تھا کہ لوگوں کو دعا کے لیے کہا کرو۔ تو یہ پروردگار کا کرم ہے کہ ہمیں ایسی راتیں میسر ہو رہی ہیں کہ جب ہم لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے حق میں قبول ہوں گی۔ دعاؤں کو بہت زیادہ بڑھا دیجیے آج کی رات، اور ہر ایک کے لیے دعا کیجیے۔ وہ پروردگار کے جس کا ذکر اور جس کی یاد بہت میٹھی ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں پروردگار سے مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ یا من ذکرہ حلو، اے وہ اللہ کہ جس کی یاد اور ذکر بہت میٹھا ہے۔ اے اللہ، اتوار کے دن کی جو دعا ہے اس کا ایک جملہ ہے کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایسے ہو کہ ہر چیز سے کٹ کر بس میں صرف تمہارا ہوں اور میری عمر مغفرت پر تمام ہو، یعنی مجھے معرفت اور مغفرت معافی ملی ہو۔ بے شک کہ تو مالک کل ہے مگر مغفرت اور رحم کرنے والا مالک ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ خدایا حضرت شعیب علیہ السلام اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، کہیں ان کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اتنا گریہ کر چکتے ہیں کہ وہ نابینا ہو جاتے ہیں، دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ خدایا تو نے ان کی آنکھوں کو شفا عطا کی۔ شعیب علیہ السلام تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اتنا دوبارہ آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھیں پھر نابینا ہو جاتی ہیں۔ اس وقت پروردگار پوچھتا ہے شعیب سے کہ اے شعیب، کب تک تو گریہ کرے گا؟ اگر تو میرے عذاب کے خوف سے اشک بہا رہا ہے تو جان لے کہ میں نے تجھے اپنے عذاب سے امان دے دی ہے۔ اگر تو بہشت کے شوق میں آرام و قرار نہیں ہے تجھے تو جان لے کہ تم کو بہشت میں داخل کروں گا۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں خدایا تو جانتا ہے میرا رونا نہ جہنم کے خوف سے ہے نہ جنت میں پہنچنے کے لیے۔ میں کیا کروں کہ میں تیری محبت کا اسیر ہوں اور میرا دل تیرے لیے بے قرار ہے۔ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے کہ تم میری محبت کے اسیر ہو اور تمہارا دل میرے لیے بے قرار ہے، میں تمہارے پاس ایسے شخص کو بھیجوں گا جو زمین پر بہترین انسان ہے اور اسے تمہاری خدمت کے لیے بھیجوں گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کنعان پہنچتے ہیں اور کچھ سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ پروردگار کا وہ ذکر اور وہ یاد ہے جو بہت میٹھی ہے، جس کو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، انبیاء علیہ السلام نے محسوس کیا اور اس کی ذکر کی حلاوت سے اپنی زندگیوں کو شیرین کیا اور اپنی زندگیوں کو بدلا ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں پروردگار کی، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہ محبت موجود ہے؟ کیا کبھی ہم نے پروردگار کو اس طرح سے پکارا کہ پروردگار کو پکارنے کے بعد پروردگار کی یاد میں یا پروردگار کی محبت میں ہمارے آنسو رواں ہو جائیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے پروردگار کو اس طرح سے تڑپ کے پکارا ہو جیسے کہ پروردگار سے محبت کرنے کا حق ہے؟ ہم یہ تو سنتے ہیں، ہم تو یہ تو بار بار کہتے ہیں پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی پروردگار سے ایک ماں کے برابر بھی پیار کیا؟ نہیں کیا تو سوچنے کا مقام ہے، اور یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو اب کس طرح سے یاد کرنا ہے، ہم نے اپنے پروردگار کے لیے کس طرح سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ وہ پروردگار جو رحمان اور رحیم ہے، صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ ہر وقت بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عطا کرنے کے علاوہ بھی کچھ کرے گا۔
ایک سائل بہت بڑے مالدار شخص کے عظیم شان دروازے پہ آیا، کچھ سوال کیا، جواب میں کوئی معمولی سی چیز اسے بھیجی گئی۔ فقیر نے خاموشی سے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پھاوڑا لے کے آیا اور دروازے کو کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ فقیر نے کہا یا تو اپنے دروازے کو عطا کے لائق بنا دے، یعنی اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا دے، جس طرح کا تیرا دروازہ ہے ویسا ہی عطا کر، اور اگر تو عطا ویسا نہیں کر سکتا تو پھر اتنا بڑا دروازہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو اس اوقات میں رکھو جو تم ہو۔ ہمارا ظاہر کیسا ہوتا ہے، ہم کتنے امیر، ہم کتنے کبیر، ہم کتنے سوبر، ہم کتنے اچھے بن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیتے کیا ہیں کسی کو؟ عطا اور ظاہر برابر ہونا چاہیے۔ یہ ہم فقیر اور گنہگار بندے ہیں، پروردگار ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ عطا کر رہا ہے۔ وہ جیسا اس کا دروازہ ہے، وہ جیسی اس کی شان ہے، وہ اس طرح سے عطا کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی عطا کے قابل خود کو نہیں بنا رہے ہیں، ہم اس سے اس طرح کی محبت کر نہیں رہے۔ اگر ہم نے ویسی محبت کی ہوتی تو شعیب علیہ السلام اگر نابینا ہونے کے بعد دوبارہ بینا ہو سکتے تھے اور وہ ان کے لیے عطا ہو سکتی تھی، تو ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پہ کرم کر کے، اپنے نیک بندوں پہ کرم کر کے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر تم بھی کچھ کرو گے تو تمہارے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ عطا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام برحمتک یا استغیث۔ اللہ وہ نام کہ جو کائنات کی تمام پروردگار کی صفات کو اپنی ایک لفظ اللہ میں سموئے ہوئے ہے، رحمان اور رحیم۔ رحمان وہ ہے جو کافروں پہ بھی رحم کرتا ہے اور مومنوں پہ بھی رحم کرتا ہے۔ رحیم وہ ہے جو اپنے خاص بندوں پہ خاص کرم کرتا ہے۔ مالک الملک حقیقی شہنشاہ، جسے چاہے بادشاہت عطا کرے، جسے چاہے چھین لے، دنیا اور آخرت اور پوری کائنات کا حقیقی وارث بادشاہ، پوری کائنات پہ جس کی حکومت ہے، جو لازوال حکومت ہے، عظمت اور جلال والا، انعام و اکرام کرنے والا۔ ذوالجلال والاکرام کا مطلب بتا رہی ہوں، عظمت اور جلال والا، انعام و اکرام کرنے والا، جو عظمت و کبریائی والا ہے، اپنی مخلوق پہ خوب مہربانی کرنے والا، ہر خاص اور عام پہ خوب احسان کرنے والا۔ مالک الملک، ملک بادشاہ، مالک بادشاہی اسی کی ہے، مالک الملک اسی کی بادشاہی ہے، الملک وہی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ جو اپنے ہر حکم کو نافذ کرنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے، جسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے ہرکاروں کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی پولیس کی، کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی بھی اور اپنے ساتھ حاکم کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ خود کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو صرف کن کہنا ہے، کہنا بھی نہیں ہے، صرف کن کا خیال ہی کہیں پہ ہوگا اور فیکون ہو جائے گا۔ وہ جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہے، جسے تخلیق میں، احکامات کرنے میں، جزا و سزا دینے میں مکمل تصرف حاصل ہے۔ اوپر والے اور نیچے والے سب جہان جس کی ملکیت ہیں، سب اللہ کے بندے اس کے محتاج ہیں، وہ اکیلا مالک ہے۔ اللہ بلند و برتر ہے، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ ایک اور جگہ پر پروردگار فرما رہا ہے سورہ قمر میں کہ وہ روز قیامت قدرت والے بادشاہ کے پاس سچی نشستگاہ میں ہوں گے۔ مالک الملک وہ اللہ ہے جس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ قادر مالک الملک کے معنی میں قدرت والا ہے، مضبوط قبضہ رکھنے والا، عالم اجسام میں بادشاہ، عالم ارواح میں بادشاہ، عالم انوار میں بادشاہ، اجسام پہ ظاہری سلطنت پہ بندوں کو عطا کرنے والا بادشاہ، عالم ارواح میں رب کی سلطنت، ہر ظاہری قانون پہ، ہر جگہ پہ پروردگار رب، پروردگار مالک، اور اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام، عظمت اور بزرگی والا۔ اسماء الحسنہ میں سے یہ ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور بزرگی والا ہے، اپنے غیر سے بے پرواہ ہے، یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ صفت الہی ہے، اسماء صفات میں سے ہے۔ اللہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے دے گا اس کے بعد، یعنی ایسا کریم ہے، اپنے مومن بندوں پہ خوب نوازش کرے گا۔ یہ ذوالجلال والاکرام ایسا اس میں اعظم ہے کہ
तिरमिज़ी में एक रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दुआओं में हमेशा विर्द करने की तलकीन की है, क्योंकि इसमें आज़म के तवस्सुल से मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती बल्कि मुस्तजाब होती है। ऐसा अज़मत और किबरियाई वाला मालिक, अपनी मखलूक पे मेहरबानी करने वाला, हर ख़ास व आम पे खूब एहसान करने वाला, रहमत और सखावत करने वाला, जो अमूमी एहसान भी करता है, खुसूसी एहसान भी करता है, अपने दोस्तों को इज़्ज़त बख्शता है और जो उससे मोहब्बत करते हैं उनकी अज़मत को, उनकी इज़्ज़त को बुलंद करता है। सूरह अर्रहमान में परवरदिगार कह रहा है, तेरे रब का नाम बाबरकत है जो बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाला है, अल्लाह बुज़ुर्गी और इज़्ज़त देने वाला है। ये परवरदिगार की सफ़ात हैं। अभी हम अर्रहमान की बात कर रहे थे और ये कहा कि परवरदिगार वो रहमान है जो हर एक पे रहम करता है। रहमान लफ्ज़ निकला, मैंने पहले भी बताया था कि रहम से, रहमदानी, बच्चा दानी, यूट्रस से माँ अपने हर बच्चे पे मेहरबान होती है और बच्चा भी माँ से मोहब्बत रखता है, और जिनका आपस में एक खूनी रिश्ता होता है माँ के ज़रिए से, वो लोग आपस में मोहब्बत रखते हैं। इसीलिए अल्लाह को रहमान कहा गया है, रहम से, यानी अल्लाह अपने हर बंदे पे रहम करता है। रहमानियत उसकी कैसे है कि हवा, पानी, सूरज, रोशनी सब के लिए ख़ास है, हर एक को परवरदिगार ने दी है, इसमें कोई बंदा अलहदा नहीं है। ये रहमान है, लेकिन आखिरत में ख़ास लोगों पे रहम होगा, दुश्मनों पे कहर होगा, तो ये उसके सिफत रहीम का ज़हूर है। आज हम जिन अस्माए इलाही की बात कर रहे हैं वो है मालिकुल मुल्क, मुल्क का मालिक यानी बादशाही उसी बादशाह की है। वो हस्ती, वो बादशाह जो अपने मुल्क में जो चाहे करे, जो चाहे करे, किसी कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई उसको पूछ नहीं सकता, कोई दखल नहीं दे सकता, कोई मशवरा नहीं दे सकता, और वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे, वो जिसको चाहे ज़िल्लत और गुमराही के और ख्वारी के गड्ढे में फेंक दे। अल्लाह ताला अपने बंदों को अता करने में रब और मालिक है, उसकी मिल्कियत में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह अपने बंदों को कादिर कर देने पे कादिर है, अता फरमाता है उनको, और ज़ाहिरी बादशाहत भी अता करता है। अम्बिया और औलिया और औसिया किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं, लेकिन परवरदिगार ने उनको अता कर दिया है, और ऐसा अता किया है कि उनके ज़रिए से परवरदिगार दे रहा है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के मालिक हैं। अच्छा, अब मालिक कैसे हैं? परवरदिगार मालिक है अगर हम कहें तो ये तो नाउज़ुबिल्लाह शिर्क हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह तमाम कायनात अल्लाह की मिल्कियत है, लेकिन यहाँ पे मखलूक हम जैसे आम अदना गुनाहगार लोग छोटी छोटी ज़मीनें ख़रीद के उनके मालिक बन जाते हैं, जायदादों के और कारोबारों के मालिक होते हैं और खुदा बन के बैठ जाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि फिर हम भी शिर्क कर रहे हैं। हम क्यों ज़मीन के मालिक हैं? जब हम अपने लिए ये बात पसंद कर लेते हैं, तो जैसा कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहता है, तो क्यों नहीं मान सकते कि परवरदिगार ने ये सब कुछ उनके लिए दिया, जो रहमतुल आलमीन है। परवरदिगार ने उनके हाथ में बहुत कुछ रखा है। कहा परवरदिगार ने कि सारे आलम का मालिक मैं हूँ, लेकिन परवरदिगार ने अता किया है ये सब कुछ उनको। मैं मालिक ही कहूँगा कि मालिक के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मोहिब में नहीं मेरा तेरा। नमाज फ़जर के बाद जो शख्स 100 मरतबा या मालिकुल मुल्क पढ़े तो नहूसत दूर होती है, तवंगरी मिलती है, दौलत मिलती है, किसी की मोहताजी नहीं रहती। जो शख्स या मालिकुल मुल्क पुकारता है, अल्लाह उसे दुनियावी असबाब और ज़राए का मालिक बना देता है, हर लिहाज से बाइज़्ज़त करता है। अगर कोई शख्स नमाज असर के बाद मामूल बना ले कि 2120 मरतबा या मालिकुल मुल्क पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह इसमें इलाही की बदौलत वो अमीर होता जाएगा, उसे इज़्ज़त मिलेगी और अल्लाह ताला उसे दुनिया का मालिक बनाता जाएगा, हत्ता कि हाकिम भी बना सकता है। क़ज़ाए हाजात के लिए भी यही अमल है, और अगर कोई कसरत से पढ़ता रहे तो वो साहिब इक़्तिदार बन जाता है। और जायदाद में के मुकदमे में अगर कामयाबी चाहिए हो, नाइंसाफ़ी हो रही हो या कोई फ़रीक हिस्सा देने पे राज़ी ना हो, तो इस सूरत में 21 दिन तक या मालिकुल मुल्क रोज़ाना 11,000 मरतबा पढ़ें
اور پھر ہر تاریخ اور پیشی پہ کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کہ پروردگار کرم کرے گا۔ ذوالجلال والاکرام، پروردگار کی صفات ذاتیہ ہے یہ ذوالجلال، یہ ذات کی بات ہے، اور اکرام یہ اس کا فعل ہے، یعنی جلال اس کی ذات میں ہے، اکرام اس کی مخلوق میں ہے، یہ اس میں اعظم ہے، یہ تاثیر رکھتا ہے، دنیاوی بزرگی اور روحانیت اس میں پوشیدہ ہے۔ ہمیشہ اس کو پڑھنے والا باعزت اور خوشبخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں ترقی اور عظمت ملتی ہے، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت میں اسے سعادت ملے، اس اسم الہی کو مسلسل روزانہ پڑھے۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں، مشکل آسان ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں پہ خواہ خواہ کوئی اس کا دشمن بن جائے، جبکہ انسان خود حق پہ ہو، راہ راست پہ ہو، تو ظالمانہ دشمنی سے بچنے کے لیے اس آیت کا ورد بہت مؤثر ہے۔ آیت پڑھنی ہے 144 مرتبہ روزانہ 12 دن تک، اور آیت ہے کل من علیہا فإن ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کوئی بھی دن یا رات کا وقت مقرر کریں، ایک وقت روزانہ رکھیں، 12 دن تک اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے سجدہ ریز ہو کے دعا کریں۔ دشمن کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ دشمنی ترک کر دے گا یا خود علاقہ چھوڑ جائے گا، یا دشمنی کی سکت نہیں رہے گی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام ضرور کہتے تھے۔ اے محبوب، تیرے رب کا نام کتنا بابرکت ہے، تیرے اس پروردگار کا نام جو بڑی عظمت والا، بڑا احسان والا ہے۔ یہ سورہ ملک کی آیت ہے۔ اگر کوئی شخص باطنی اسرار کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہو، وہ چاہے کہ اس کا باطن اس پہ کھل جائے، تو روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لواحقین کو چاہیے کہ 1094 مرتبہ 1094 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 7 دن تک مریض کو پلائیں، اللہ تعالیٰ صحت یابی کے اسباب پیدا کرے گا۔ جو شخص سوتے ہوئے 21 مرتبہ روزانہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھے اور اپنی صحت و تندرستی کی التجا کرے، اللہ اس کو صحت مند رکھے گا۔ اس ذکر الہی کو کثرت سے پڑھنے والا لوگوں کی نظروں میں عزت والا رہتا ہے۔ بزرگان دین جن کو اللہ نے دائمی عزت دی ہے، اسی کے ذریعے اس اسم الہی کا ورد کرنے والے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی کی نظروں سے گر گیا ہو، اب یہ کوئی اسٹوڈنٹ کسی ٹیچر کی نظر سے، کوئی مرید کسی پیر کی نظر سے، عورت زوجہ اپنے شوہر کی نظر سے، تو وہ روزانہ 41 دن تک، یعنی 41 ڈیز تک روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرے، انشاءاللہ کہ سب لوگوں کی نظر میں اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ ہر کام میں کامیابی چاہیے تو 80 دن تک 3125 ٹائمز اول آخر 7 مرتبہ درود کے ساتھ اس یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں، کامیابی ملے گی۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اس کو لوگوں سے محبت ملے اور اس کی مرادیں بر آئیں، تو 2100 مرتبہ روزانہ پڑھیں یا ذوالجلال والاکرام۔ کہتے ہیں کہ یہ پروردگار کا بڑا معجزاتی نام ہے، اور یقیناً کہ ہے کہ پروردگار نے ہم پہ رحم کیا اور ہم پہ کرم کیا۔ وہ پروردگار جو ہمیں ہمیشہ عطا کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس وقت ہم اس سے مانگیں تو وہ ہمیں عطا نہ کرے؟ وہ پروردگار کہ جو ہمیشہ ہم پہ اتنا رحم کرتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھول کے ہمیں عطا کرتا ہے، وہ پروردگار جس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے بندے نے مجھ سے محبت کی ہے یا نہیں کی، اس کے باوجود ہمیں عطا کر رہا ہے، تو جب اس پروردگار سے ہم مانگیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہمیں نہ دے؟ جو بھی یا مالک الملک پڑھے وہ غنی ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا۔ اگر کوئی فقیر ہو تو غنی ہوگا۔ اگر کوئی اپنی حکومت میں استحکام چاہتا ہو، اپنی سیٹ پہ، اپنی جاب میں استحکام چاہتا ہو، تو یا مالک الملک بہت زیادہ پڑھے۔ جو کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھے اس کو عزت ملے گی، اور یہ کہ بیمار شفا پائیں گے۔ اگر دل غمگین ہو تو دل مسرور ہو جائے گا۔ 333 مرتبہ روزانہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے کرم سے
دنیا اس کی فرما بردار رہے گی، جو 333 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اور اس پہ کرم کرے گا۔ پروردگار دعا ہے کہ وہ مالک الملک، وہ ذوالجلال والاکرام آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سے نوازے، کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور دعاؤں کی طاقت عطا فرمائے، دل میں وہ حلاوت عطا فرمائے کہ ہم پروردگار کی محبت کو دل میں محسوس کریں، پروردگار کے لیے دل اداس ہو کبھی ہمارا بھی، پروردگار کی یاد میں آنسو بہائیں ہم بھی، پروردگار کی محبت میں کبھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور پروردگار ہمیں اس وقت یاد کرے۔ ہم اس میں الہی پڑھ رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں اس لیے تم مجھے پکارتے ہو، لیکن اگر اس پکار میں ہمارا دل ساتھ ہو جائے گا تو پروردگار کی نظر کرم اور طرح کی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ محمد وآل محمد پہ بلند تر صلوات کے ساتھ بہت زیادہ دعاؤں کی اپیل ہے میرے لیے، میرے والدین، میرے بہن بھائیوں، میرے شوہر، میرے بچوں کے لیے، ان تمام لوگوں کی دعاؤں کی مستجابی کی اپیل کہ جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں، اور خاص طور پہ یہ دعا کیجیے گا کہ پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ضائع ہونے سے بچائے، آخرت میں لوائے حمد کا سایہ ہمارے سروں پہ ہو، اور ہم امام کے ساتھ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں بن کے جنت میں اپنے اولادوں، اپنے خانوادوں سمیت داخل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا وارث۔